بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطے پہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بھانمتی کے کنبے کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو غیر فطری ایسوسی ایشن ہوتی ہے جس میں بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے ہو کر کسی ایک نظریے پر جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وقتی طور پر اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اکٹھ غیر فطری ہوتا ہے اور سب کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں، خواہشات عجیب عجیب ہوتی ہیں، سوچ اور خیالات طرح طرح کے ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے برتر اور بہتر ہونے کی کوشش میں سرگرداں رہتا ہے، سردار بننے کی کوشش میں اپنے جو تمام امور ہے وہ انجام دے رہا ہوتا ہے جو کہ معمول کے حالات سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور ایسے امور بھی سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ عام حالات میں انجام نہ دیے جا سکیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس اکٹھ میں جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہنڈیا ہے آخر ایک روز بیچ چوراہے میں آ کر پھوٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی جو معاملہ ہے پی ڈی ایم کا ہے، جس میں شامل ہونے والے لوگ صرف اور صرف لالچ، طمع اور جان بچانے کے حوالے سے غیر فطری طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست میں ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے امور بھی انجام دیے ہیں کہ اب اگر ان کو دیکھ کر اور سن کر ان کی ڈٹائی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دنیا کا گھٹیا ترین اور بدنام ترین شخص ثابت کرنے پر تمام تر قوتوں سے سرگردہ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرا جھوٹا، کرپٹ، چور، نااہل، نکما اور فضول ترین شخص رہا ہے، جس سے بات کرنا تک یہ لوگ اپنی توہین سمجھتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو غدار وطن بھی کہتا رہا ہے، قوم کا ڈاکو بھی کہتا رہا ہے، ملک کو کھانے والا بھی کہا جاتا رہا ہے، اور عوام کا خون چوسنے والا بھی انہی لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے۔ لیکن ہائے رے بے بسی اور مجبوری کہ کس طرح آج یہ لوگ ایک دوسرے سے گلوگیر ہو رہے ہیں۔ کبھی جو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جو کہ ایک دوسرے کے جو دست و گریباں ہوتے تھے، آج وہ بڑی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے جس سے عوام جو ہے وہ محظوظ ہو رہی ہے۔ ناظرین، شیر و شکر ہونا، رنجشیں ختم کرنا، محبتوں کا بانٹنا ایک انتہائی احسن اقدام ہے اور بطور مسلمان ہماری سرشت اور جبلت میں بھی شامل ہونا چاہیے، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ بغیر طمع اور لالچ کے ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف بغض معاویہ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ حب علی میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے کہ نہ تو یہاں پر حب علی نظر آتا ہے، نہ بغض معاویہ نظر آتا ہے، صرف اور صرف بغض عمران اور بغض افواج پاکستان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام مہنگائی اور معیشت کی تباہی، ملک کی تنزلی کا شور مچا رہے ہیں۔ دراصل ان کے پیش نظر یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ عوام کی خوشحالی کبھی ان کی خواہش رہی ہی نہیں ہے، بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منشور ان کے جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ بالکل بھی نہیں رہا ہے۔ مہنگائی کا خاتمہ کبھی ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں رہا ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی جان چھڑانا ہے۔ یہ جمہوریت کے جمہور حقیقی طور پر جمہوریت کے لفظ سے بھی نامانوس ہیں۔ ان کے مطابق جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت نہیں ہے بلکہ فضل الرحمان، زرداری اور نواز کی حکومت ہے۔ ان کے نزدیک جمہوریت سے مراد عوام سے حکومت نہیں ہے بلکہ بلاول، مریم اور حمزہ کی حکومت ہے۔ ان کے نزدیک جمہوریت سے مراد عوام کے لیے حکومت نہیں ہے بلکہ سوئس بینکوں اور بے نامی جائیدادوں بنانے کے حوالے سے حکومت ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ سابقہ ادوار میں کیا گزرتی رہی ہے اور اب موجودہ ادوار میں بھی ان کے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے ان کا انہیں بالکل کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ ان کے سابقہ بیانیے اور انٹرویوز اٹھا کر دیکھ لیں جس میں انہوں نے بطور اپوزیشن کوئی کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ پارلیمنٹ میں عوام کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، صرف اپنے حقوق، سیاست، اقتدار اور کرسی کی بات کی جاتی ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کو عوام کے سامنے ذلیل ہونے دیں تاکہ عوام ان سے بدظن ہو جائے اور ان کو دوبارہ اقتدار میں نہ لے آیا جا سکے۔ اس دوران عوام نے جو ظلم سہے ہیں، جو مہنگائی کے عفریت سے لڑے ہیں، غربت کے مسائل اور روزگار کے مسائل ان کے سب سے بڑے ایشو رہے ہیں، تو ان کو کبھی بھی ان سے کوئی سروکار نہیں رہا، یعنی چٹ بھی ان کی اور پٹ بھی۔
ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ الائنس ابھی صرف اور صرف اپنے مذموم مقاصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے، اور جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کا جو شور مچا، یہ مثال بھی بھانمتی کے کنبے کے پر جو ہے صادق آتی ہے کہ سندھ میں پی پی کی حکومت ہے۔ پی پی کے پسندیدہ آئی جی کی سربراہی میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کو صبح سویرے ہوٹل سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر 11 گھنٹوں کے بعد ضمانت پر رہائی عمل میں لائی جاتی ہے، اور یہ بڑی مضحکہ خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی بھی اب اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ سندھ پولیس جو ہے چھٹیوں پہ جا رہی ہے، ایک آئی جی سے لے کر انسپیکٹر تک سب کام کرنے سے انکاری ہیں۔ ایف آئی آر کے اندراج کو اپنی انا اور تضییق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ تضییق تو وہ ہوتی ہے کہ جب ایک ناجائز پرچے کے حوالے سے ایک سیاستدان، ایک سیاسی کارندہ ان کو مجبور کرتا ہے، بے بس کرتا ہے کہ کسی بے گناہ کے خلاف مقدمے کا اندراج کر دیا جائے، اس وقت پولیس کو شرمندگی اور ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر واقعی آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے اور یرغمال بنا کر کیپٹن صفدر کے خلاف اندراج مقدمہ کا ہدایت کی گئی ہے، تو پھر وہ چھٹیوں پر جانے کی بجائے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کرائیں جنہوں نے انہیں اغوا کیا، یرغمال بنایا۔ لیکن چونکہ حقائق برعکس ہیں، اس لیے اصل رپورٹ کی طرف، اصل جو ایشو ہے اس کی طرف جو ہے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ مریم الزام لگاتی ہیں کہ ان 2 پولیس والوں نے ان کے شوہر کو ہوٹل کے دروازے توڑ کر گرفتار کیا اور انہیں وہاں سے جو لے گئیں دلگ پہ۔ دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ پولیس زندہ باد۔ یہ کیا خلا تضاد ہے، یہ کیا منافقت ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے انکوائری کے حوالے سے بھی تحقیقات کا کور کمانڈر کراچی کو حکم دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو امور ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، حقائق سامنے آ جائیں گے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے گا، اور اس میں بھی یہاں پر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ صرف اور صرف تقاریر کر سکتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، عوام کے دکھڑے دکھائی نہیں دیتے، اور جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے اور عوام سے محبت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف عمران خان اور ان کے وزیروں مشیروں کو بھی اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان کی گورننس فاختہ ہو چکی ہے، جو کبھی بلکہ تھی ہی نہیں۔ عمران خان کو مستی خیل اور دیگر جو ایم این ایز، ایم پی ایز نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، عمران خان کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ان کے وزراء اور مشرا سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ حالات میں کچھ بھی اوکے نہیں ہے، ہر طرف بد نظمی ہے، ہر شخص بالخصوص غریب بدمزگی، بدحالی، بے روزگاری کا شکار ہے۔ انہیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا کے کوئی جھونکے آتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ان کے جسم بھی سلگ رہے ہیں، کوئی ان کا مداوع کرنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح یہ ٹی وی پروگراموں پر بیٹھ کر صرف اور صرف ایک دوسرے کے لتے لیتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، اور دوسرے کو جو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چرب زبانی سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب یہ آپ کو بھی سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ دوسرا جو بیوروکریسی ہے اس نے بھی آپ کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اعداد و شمار غلط بتائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اعداد و شمار غلط ہوں گے تو ان پر بنائے جانے والے جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں گی۔ سہولت بازاروں کا آپ کا جو اقدام ہے وہ احسن ہے، لیکن وہاں پر بھی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ ناقص اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ ایسی جو ہے فروخت کی جا رہی ہیں جو کہ ناقابل استعمال ہیں، اور انہیں صرف فروخت کیا جا رہا ہے۔ سہولت بازاروں کے حقائق کیا ہیں، اس پر بھی بہت تفصیلی بات کروں گا۔ فی الوقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان آپ کو روایتی سیاست سے باہر نکل کر عوامی سیاست کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کو ریلیف دینے اور سہولیات حقیقی معنوں میں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیاروں سے نکل کر مخلص لوگوں سے حالات جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کی ایمانداری سارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ غریب عوام کو، بھوکی عوام کو روٹی چاہیے، بیمار کو صحت اور مفت دوائیاں چاہیے، غریب کے بچوں کو مفت تعلیم چاہیے۔ یہ سب ان کے بنیادی مسائل اور بنیادی حقوق ہیں، اور ان کی فراہمی آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ توجہ دیجیے تاکہ معاشرہ جو ہے استحکام پکڑ سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔